السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ و بیاکم، اہلا وسہلا بکم و مرحبا بکم جمیعا۔ آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید۔ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ علم نافع سیکھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہم نے ہمارے گزشتہ لیکچر میں جس حدیث پر اختتام کیا تھا، حدیث نمبر 74 ہے، حدیث نمبر 74 ہے، جہاں سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، اور اس دفعہ ہمارے جو ہے وہ 1 گھنٹہ اضافی ہم کوشش کریں گے جتنی زیادہ احادیث ہو سکیں، الا کہ جہاں کہیں مسائل زیادہ آئیں گے تو ان کو ہم پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ جتنی احادیث ہو سکیں۔ اور اگر ہمیں معلوم ہوا کہ ہم ساری احادیث نہیں پڑھ سکیں گے تو انشاءاللہ ہم منتخب ابواب جو ہیں تمام کتابوں میں سے، طہارت سے متعلقہ، نماز سے متعلقہ، حج سے متعلقہ، روزوں سے متعلقہ، انشاءاللہ ان کو احادیث تو ہم منتخب پڑھیں گے، لیکن مسائل انشاءاللہ ہم ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ کسی طرح کی تشنگی آپ لوگوں کے ہاں نہ رہ جائے، مقصود بھی پورا ہو جائے اور اکثر احادیث سے بھی ہمارا گزر ہو جائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جس سے آغاز کریں گے وہ حدیث نمبر 74 ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ ہاں پڑھیں، رخسانہ پڑھیں آپ۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیئا او رعاف او کلس او مزی فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاتہ، ثم لیبنی علی صلاتہ وہو فی ذالک لا یتکلم، اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد وغیرہ۔ جی، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اور ان کا تعارف تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ یہ بیان کرتی ہیں روایت کو، اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ائمہ ستہ میں سے صرف ابن ماجہ ہی اس حدیث کو روایت کرنے والے، اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف ابن ماجہ ہیں ائمہ ستہ میں سے۔ باقی جو ائمہ ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ، وہ اس حدیث کو روایت نہیں کرتے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر ائمہ حدیث کا اتفاق ہے۔ حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ اسماعیل بن عیاش راوی ہے، یہ شامی ہے، اور جب غیر شامیین سے روایت کریں تو ان کی روایت جو ہے، ان کی روایت جب غیر شامیین سے روایت کریں تو ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور یہاں وہ اہل حجاز سے بیان کر رہے ہیں، یعنی یہاں ان کی روایت جو ہے وہ ابن جریج، جو کہ عبد الملک بن عبد العزیز ابن جریج ہیں راوی، ان سے ہیں، اور یہ مکی ہیں، اہل حجاز میں شمار ہوتے ہیں۔ لہذا محدثین اتنی باریک اور جو ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کر احادیث کی تحقیق کرتے تھے کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ راوی جو ہے جب اپنے علاقے کے محدثین سے حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے یا قابل قبول ہوتی ہے، لیکن جب اپنے علاقے کے راویوں کے علاوہ کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک کے راویوں سے حدیث بیان کرے، مثلا وہ شامی ہے، اگر وہ بصری راویوں سے یا مطلب کہ اہل حجاز سے، اہل مصر سے بیان کرے تو اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ چند راویوں کے بارے میں، سب راویوں کے بارے میں یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض راویوں کے بارے میں ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ روایت جب اپنے اہل علاقہ سے بیان کرے تو اس کی روایت صحیح ہوتی ہے، لیکن جب دیگر محدثین سے بیان کرتا ہے تو اس میں غلطی کرتا ہے۔ تو اس کی مثال ہمارے سامنے اسماعیل بن عیاش ہے، تو یہ شامی ہیں، لیکن جب غیر شامی سے روایت بیان کریں تو ان کی روایت میں اضطراب ہوتا ہے اور ضعیف ہوتی ہے۔ تو یہاں ہماری جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، اس کے اندر یہ عبد الملک بن جو ہے وہ عبد العزیز ابن جریج سے بیان کر رہے ہیں، اور ابن جریج مکی ہیں، ابن جریج اہل مکہ میں سے ہیں، اور مکہ آپ کو پتہ ہے حجاز میں ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ جو ہے وہ حدیث میں علت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسماعیل کا ابن جریج کے دیگر تلاميذ کی مخالفت انہوں نے کی ہے،
یعنی بقیہ صحابی سے مرسل بیان کرتے ہیں صحابی کا واسطہ گرانے کے ساتھ، یعنی بغیر صحابی کے واسطے کے تابعی بیان کرتے ہیں، جبکہ اسماعیلی سے مرفوع بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ثقات راوی جو ہیں، اوثق راوی، وہ اور طرح بیان کر رہے ہوں اور ایک راوی جس میں کلام ہو یا وہ ثقہ ہو اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے تو اس کی روایت شاذ ہوتی ہے۔ تو ایک طریق اس کا شاذ ہے اور دوسرا اس کا ضعیف ہے، تو لہٰذا حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی علت اسماعیل بن عیاش راوی ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کے اندر مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو ہم پڑھ رہے تھے الفاظ معنی پر ہم پہنچے تھے۔ تو حدیث میں ہے کئی ان، یہ باب کا یقیو، کئی ان کا یقیو سے مصدر ہے، معنی ہے کہہ کرنا، اور کہہ اس چیز کو کہتے ہیں جو معدے سے منہ کے راستے باہر نکلے، یعنی ہر وہ چیز جو معدے کے اندر سے منہ کی جانب باہر نکلے اسے عربی میں کہہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے رعاف، یہ باب رعافہ یرعفو، رعافہ یرعفو سے رعاف ہے، یعنی رعفن و رعافن مصدر ہے، معنی ہے ناک سے خون کا نکلنا، مراد یہاں نکسیر کا پھوٹنا ہے، مراد یہاں نکسیر کا پھوٹنا ہے۔ آگے ہے قلسن، قلسن بعض کتابوں میں یہ قلسن لکھا ہوا ہے لیکن یہ درست نہیں، اصل ہے قلسن، یہ قلسا یا قلیسو سے قلسن یا قلسن، جیسے ہم پڑھتے ہیں باب ضربا یضربو ضربن، اس کے وزن پہ یہ قلسن آئے گا، یعنی یہ قلس نہیں آئے گا لام کے زبر کے ساتھ، لام کی زبر کے ساتھ، بلکہ لام کے سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ آئے گا قلسن۔ تو یہ باب ضرب یضرب قلسا یقلسو سے مصدر ہے، جس کا معنی ہے کھانے یا پینے میں سے کسی چیز کا منہ سے خارج ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو قے ہوتی ہے وہ عموماً منہ بھر کر آتی ہے، اور اس کے اندر جو پیٹ معدے کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، لیکن قلس سے مراد آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب پیٹ خراب ہو یا پیٹ کے اندر گیس وغیرہ ہو تو اس سے ایک ووٹنگ سی جو ہوتی ہے، مطلب کہ وہ قے کی طرح کا پانی ہوتا ہے جو منہ تک آتا ہے، بسا اوقات پیچھے چلا جاتا ہے، بسا اوقات آگے کچھ نکل آتا ہے، تو یہ قلس سے مراد وہ چیز ہے، یعنی کھانے پینے میں سے کوئی چیز جو ہے وہ منہ کی جانب آئے تو اس کو قلس کہتے ہیں، گویا کہ یہ قے کا حصہ ہے، یہ قے کا ایک حصہ اور جز ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ قلس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس پر قے کا ہوتا ہے۔ تو کچھ جز اگر پینے یا کھانے میں سے معدے سے باہر آ جائے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیٹ وغیرہ خراب ہو یا انسان بسا اوقات مطلب بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو اوپر نیچے ہوتے ہوئے یا کسی طرح اگر مطلب کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اجزاء جو ہے وہ انسان کے باہر آ جاتے ہیں، تو وہ مراد قلس سے ہے، یعنی کھانے پینے والی چیز میں سے کسی چیز کا باہر منہ کی طرف آنا، یہ قلس ہے۔ آگے مزی کا ذکر ہے، مزی کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مزی سے مراد کیا ہے، منی سے کیا مراد ہے، ودی سے کیا مراد ہے، یہ ساری تفصیل ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر حدیث میں ہے ثم لیبنی، ثم لیبنی، پھر وہ بنا یا بنیاد رکھے، یہ بنا سے ہے، بنا یبنی سے امر ہے، ثم لیبنی، پھر وہ بنا رکھے یا بنیاد رکھے، یعنی جس رکعت پر نماز چھوڑی تھی اسی سے آغاز کرے، اسی سے آغاز کرے، اسی رکعت سے اس کا آغاز کرے جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث کے ترجمے کی طرف۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، من اصابہ قیء، جسے قے پہنچ جائے یعنی قے آئے، او رعاف، یا اسے نکسیر پھوٹے، او قلس، یا کھانے پینے والی چیزوں میں سے کوئی باہر آ جائے، کچھ باہر آ جائے منہ کی جانب، او مدی، یا مدی خارج ہو جائے، فلینصرف، پس اسے چاہیے کہ وہ پھر جائے نماز سے، فلیتوضا، اور وضو کرے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں حدیث کے اندر فلینصرف کے الفاظ ذکر کیے، اس کا مطلب حالت نماز میں اگر کسی کو قے آتی ہے یا اس کو نکسیر پھوٹ جاتی ہے یا پھر جو ہے اس کو کھانے پینے والی چیزوں میں سے کوئی معدے سے منہ کی جانب آ جاتا ہے، پانی یا کوئی چیز آ جاتی ہے، او مدیون، یا مدی خارج ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ نماز توڑ دے، یعنی نماز سے پھر جائے اور جا کر وضو کرے، نماز کو چھوڑ دے، نماز سے نکل جائے۔ ثم لیبنی، پھر وہ بنا رکھے، بنیاد رکھے، علی صلاتی ہی،
اپنی نماز پر، یعنی اس رکعت پر جس سے اس نے نماز کو چھوڑا تھا. یعنی جب اسے قے یا نکسیر یا ان چیزوں میں سے کوئی آئی تو اس نے نماز چھوڑ دی اور وضو کرنے چلا گیا. اب جس رکعت اور جس جگہ پہ اس نے اپنی نماز توڑی تھی دوبارہ آ کر اسی سے شروع کر دے. لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ فِي ذَلِكَ، اور وہ اسی اثناء میں یعنی اس وقت میں لا یتکلم، کسی سے کلام نہ کرے. یعنی اگر وہ کسی سے کلام نہیں کرتا اور نماز چھوڑ کر وہ اسی طرح جا کر جو ہے وہ اپنا وضو کرتا ہے اور آ کر دوبارہ اسی جگہ سے نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. اخرج ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وضعفہ احمد وغیرہ، اور اسے امام احمد اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اور یہ حدیث جو ہے اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر ائمہ کا اتفاق ہے. اور اس کی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں کہ اس میں اسماعیل بن عیاش راوی ہے جس کی وجہ سے حدیث یہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعف پر جو محققین اور ائمہ ہیں ان کا اتفاق ہے. البتہ بعض علماء جو ہیں وہ اس کو انہوں نے مطلب حسن یا صحیح کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن جمہور علماء اور ائمہ اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں. حدیث میں فوائد میں سے یہ ہے کہ حدیث میں ان فقہا کے لیے دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ سبیلین، یعنی شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے نکلنے والی نجس چیز ہے وہ وضو ناقض وضو ہے. وہ ناقض وضو ہے یا وضو کے لیے یعنی اس سے وضو ناقض ہو جاتا ہے، جیسا کہ نکسیر وغیرہما. اس بارے تفصیل جو ہے وہ فقہی مسائل میں آئے گی انشاءاللہ. اس پہ ہم اختلاف پڑھیں گے کہ آیا جو قے ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں. اس کے بارے میں دلائل اور فقہا کی آراء کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور جو قے کا مسئلہ ہے اسی طرح ہی نکسیر کا مسئلہ ہے، اسی طرح ہی خون کا جسم کے کسی حصے سے نکلنے کا مسئلہ ہے. تقریباً یہ مسائل سارے جو شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جسم کے حصے سے چیزیں جن کو ہم فضلات کہتے ہیں جو فضلے نکلتے ہیں انسان کے اعضاء سے. پسینہ بھی ایک فضلہ ہے، اسی طرح بلغم کا آنا بھی ایک فضلہ ہے، لعاب کا آنا یہ بھی ایک فضلہ ہے. اس طرح جو ہے وہ نکسیر کا، یہ ساری چیزیں ایسی جو فضلات وغیرہ انسان کے جسم سے خارج ہوتے ہیں، اگرچہ شرمگاہ کے علاوہ ہی خارج ہوتے ہیں، ان کے احکامات ہیں. حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کو حالت نماز میں درجہ بالا اشیاء میں سے یعنی جو اوپر ذکر ہیں ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو اسے نماز سے نکل کر وضو کرنا ہوگا. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ مذی، پیشاب اور ہوا وغیرہ کے خارج ہونے سے نماز ٹوٹتی ہے، لیکن نکسیر کے پھوٹنے سے یا پھر جو ہے وہ قے کے آنے سے اسی طرح قلص کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اور جو ہے وہ البتہ یہ ہے وضو یعنی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں رکھ رہا تو نماز توڑ کر جو ہے وہ قے کرے گا، جا کے مسجد میں تو تھوڑا ہی کرے گا. وہ اگر اس کو قے محسوس ہو رہی ہے تو نماز اس کو توڑنی ہی پڑے گی، نماز اس کو توڑنی پڑے گی. لیکن شرعی اعتبار سے کیا وضو اس کا ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، اس میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ قے جو ہے وہ ناقض وضو ہے، یا نکسیر کا آنا ناقض وضو ہے، یا جو ہے وہ قلص کا آنا ناقض وضو ہے. البتہ مزی اور پیشاب وغیرہ اور ان چیزوں کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ناقض وضو ہے. تو اس حدیث سے متعلقہ فقہی مسائل میں جو اہم مسئلہ اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے نکلنے والی کوئی چیز جیسا کہ قے وغیرہ ناقض وضو ہے کہ نہیں. اس میں فقہا کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ قے ناقض وضو ہے، یعنی قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں ہو، جہاں بھی ہیں. اگر وضو آپ نے کیا ہوا تھا اور آپ کو قے آ گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا ہے. اور امام ابو حنیفہ کے ہاں البتہ امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے ہاں فرق ہے، یہ دونوں نے کچھ فرق کیا ہے. تو ابو حنیفہ کے ہاں جو ہے منہ بھر کے آئے تو ناقض وضو ہے، اگر کم آئے تو ناقض وضو نہیں. امام احمد کے ہاں کثیر اور قلیل میں کوئی جو ہے وہ امام احمد کے ہاں کثیر مقدار میں آنا شرط ہے. تو قول دونوں کا قریب قریب ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں منہ بھر کے آئے تو پھر ناقض وضو ہے، اور امام احمد کہتے ہیں کہ کثیر تعداد میں آئے، کثیر مقدار میں آئے تو پھر ناقض وضو. اگر تھوڑی سی آتی ہے کہ تو ناقض وضو نہیں ہے. تو گویا کہ دونوں کا قول قریب قریب ہے، جب منہ بھر کے آئے گی تو کثیر مقدار ہے، اور امام احمد کہتے ہیں کثیر مقدار، تقریباً قول ایک قریب. اب ان کی دلیل کیا ہے، ہم دلائل کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ہر ایک کے جو ہے وہ دلائل کو دیکھنے کے بعد ترجیح کی طرف جائیں گے. تو پہلی دلیل حضرت ابو درداء کی حدیث ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاع فتوضا. تو پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کہتے ہیں کہ
अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी अलैहि सलाम ने कह की फतवद्दा और वुजू किया, फलकीतु थौबान फी मस्जिदी दमश्क या दिमश्क, तो मैं हजरत थौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जामे दमश्क में मिला, जो दमिश्क की जामे मस्जिद है वहाँ। फज़करतु ज़ालिका लहू, तो मैंने ये रिवायत जो है उनको जिक्र की। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा सदका, उन्होंने कहा सदका, यानी रावी कहते हैं कि हजरत अबू दरदा की जो रिवायत है ये मैंने थौबान के सामने जिक्र की, हजरत थौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, तो उन्होंने कहा सदका, यानी अबू दरदा ने सच कहा। अना सबबतु लहू वदुअहु, मैंने नबी अलैहिस्सलाम के लिए वजू का पानी बहाया था या उंडेला था। यानी इस हदीस में हजरत सोबान ने इस बात की तस्दीक कर दी कि अबू दरदा ने जैसे कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने कह की और कह करने के बाद आपने वुजू किया और नमाज पढ़ी, तो जो वुजू आपने किया था उस वुजू के लिए पानी मैंने उंडेला था। तो वदू वाव के फतह के साथ है, और हम पढ़ चुके हैं कि जब वाव के फतह के साथ वदू आए तो इससे मुराद वो पानी होता है जिससे वुजू किया जाए। जैसे तहूर है, तहूर व अनज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, कि हमने नाजिल किया आसमान से पाक करने वाला पानी, यानी पाक और पाक करने वाला। तो अगर तहूर ता के फतह के साथ हो तो मुराद वो पानी होता है जिससे तहारत हासिल की जाए, इसी तरह वदू है। और ये हदीस जामे तिर्मिज़ी में है और हदीस सही है, और हदीस ये सही है। लिहाजा इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने, लेकिन आप अगर गौर करें हदीस के अल्फाज पर, तो असल में ये चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये चीज़ें हम इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि मुहद्दिसीन कैसे कैसे अहादीस से इस्तिंबात करके शरई अहकाम अखज़ करते हैं। अगर आप हदीस की गहराई में जाएं और इस हदीस के मानी पे गौर करें, तो क्या यहाँ इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू करने का हुक्म दिया है? तो बताइए कि हदीस जो हमने पढ़ी है हजरत अबू दरदा की, इस हदीस में क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं वुजू करने का हुक्म दिया है कह के बाद? अस्सलाम वालेकुम सर हुक्म हुक्म नहीं दिया, अमल करके दिखाया। जी, तो यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अमल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अमल करके दिखाया है, लेकिन आपने हुक्म नहीं दिया। और आप जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के खाली अमल से वजूब साबित नहीं होता, नबी अलैहिस्सलाम के फेल से वजूब साबित नहीं होता जब तक आप हुक्म ना दे दें, जब तक आप हुक्म ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो हम नहीं करते किसी मजबूरी की वजह से या किसी उज़र की वजह से। हम कितनी सुन्नतें हैं जिन पे हम में से कई मुसलमान अमल नहीं कर पाते, इसका मतलब वो जितनी सुन्नतें छोड़ रहे हैं उन सब पे गुनाह उनको मिलेगा। फिर वाजिब और सुन्नत का फर्क करने का क्या फायदा है? अगर वाजिब और सुन्नत का मुकाम एक ही है, मतलब वाजिबात और सुनन का, तो फिर उनको तकसीम करने का फायदा क्या है? ये तो उस वक्त है कि ना जब किसी से कोई काम रह जाता है, अगर वो नहीं करता तो क्या उस सूरत में गुनाहगार होगा कि नहीं होगा, ये असल मकसूद है। तो यहाँ इस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू किया है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ इसकी वजाहत मौजूद नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ कै की वजह से वुजू किया है या कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ना चाह रहे थे। तो आप जानते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अक्सर हर नमाज के लिए वुजू करते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अक्सर हर नमाज के लिए वुजू करते, चाहे आपका वुजू होता भी तो आप तजदीद वुजू यानी दोबारा वुजू कर लेते थे, क्योंकि वुजू करना इसकी फजीलत है, सवाब है, अजर है। तो हो सकता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कह करने के बाद वुजू करना ही होगा, नमाज का वक्त होगा तो आपने वुजू किया है, जरूरी तो नहीं कि आपने कह की वजह से वुजू किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू किया है, वुजू करने का हुक्म किसी हदीस में नहीं दिया। जिस हदीस में हुक्म है वो हदीस ज़ईफ है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हजरत आयशा की हदीस, आगे भी ये जिक्र की जा रही है। तो लिहाजा आप सल्लम का खाली फेल है, और फेल नबी अलैहिस्सलाम का सुन्नत होने पे दलालत करता है, वाजिब होने पे दलालत नहीं करता, जैसा कि हम हदीस हजरत अबू दरदा की पढ़ चुके हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, कालत फरमाती हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन असाबा कय्युन और वाफन और कलसुन, यानी ये कलसुन नहीं बल्कि कलसुन है, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने ये वजाहत की है, अक्सर जगह पे ये राग जो है वो गलत आता है। तो ये हदीस हम पढ़ चुके हैं कि हदीस ज़ईफ है, ये हदीस इंतहाई ज़ईफ है और इसकी वजाहत गुजर चुकी है। पहला कॉल कंप्लीट हुआ, लिहाजा पहले कॉल वालों के यहाँ जो कहते हैं कि कै और नक्सीर का फूटना और ये चीजें जो है ये नाक़िद वुज़ू हैं, उनकी दलील दो हदीसें हैं। एक हजरत अबू दरदा की हदीस कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो कै की और आपने वुज़ू किया, हजरत सौबान ने तस्दीक की कि हाँ मैंने वुज़ू का पानी उंडेला था। दूसरी हजरत आयशा की जो अभी हमने हदीस बाप की हदीस पढ़ी है और ये हदीस ज़ईफ है। दूसरा कौल ये है कि कै और शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी और हिस्से से निकलने वाला कोई भी फुजला नाक़िज़ वुज़ू नहीं, यानी चाहे वो नक्सीर हो, चाहे वो कै हो, चाहे वो खून हो। खून भी अगर शर्मगाह के अलावा किसी जिस्म के हिस्से से निकल आता है तो भी नाक़िज़ वुज़ू नहीं है, वो भी नाक़िज़ वुज़ू नहीं है।
یہ قول جو ہے فقہائے سبا اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یہ قول فقہائے سبا اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کون آپ میں سے بتائے گا فقہائے سبا کون ہے؟ سر وہ جو ایک تو صحائے ستہ والے فقہ اور باقی ایک امام احمد بن حنبل۔ نہیں، کمال کمال، ان کا تو ہو گیا نا، آپ کو کس نے کہا ہے؟ سب تو کد آ گیا سر۔ تکا غلط ہے، اور کوئی بتائے؟ ماشاءاللہ کافی سارے موجود ہیں لوگ، فقہا بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قراء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، تو کون بتائے گا آپ میں سے؟ کسی کو نہیں پتا فقہائے سبا کی اصطلاح کا؟ فقہائے سبا ایک اصطلاح ہے جس کو اکثر فقہ کی کتابوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد 7 فقہا ہیں، 7 فقہا ہیں۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نہیں، بلکہ اس سے مراد 7 تابعین ہیں، 7 کبار تابعین ہیں جو ایک ہی وقت میں مدینہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ 7 کبار تابعین جو ایک ہی وقت میں مدینہ میں مفتی تھے اور ہم عمر تقریباً تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جب مدینہ کے گورنر تھے تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ کے گورنر تھے، امیر تھے، اس وقت جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ فقہائے سبا کی طرف رجوع کرتے تھے، فقہائے سبا سے جا کر وہ مسئلے کا حل تلاش کیا کرتے تھے، اور جس مسئلے پر فقہائے سبا اتفاق کر لیں اس مسئلے کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے علماء کے ہاں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے، اس مسئلے پر فقہائے سبا کا اتفاق ہے۔ ان میں مثلا میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، جو کہ مدرسہ الحدیث کے بانی ہیں، اور سعید بن مسیب ان کے والد صحابی ہیں اور یہ تابعی ہیں۔ اس کے بعد قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر کے پوتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر ابن صدیق رضی اللہ تعالی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت ابوبکر کے پوتے۔ تیسرے ہیں خارجہ بن زید بن ثابت، خارجہ بن زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت کے بیٹے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، حضرت زید بن ثابت کاتب وہی ہیں، ان کے بیٹے خارجہ یہ تابعی ہیں اور یہ فقہائے سبا میں سے ایک ہے۔ اور چوتھے جو فقہائے سبا میں شمار ہوتے ہیں وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی فقہائے سبا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فقہائے سبا میں کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے میں چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عروہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عروہ، یہ تابعی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکے، یہ تابعی ہیں، لیکن حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت عروہ۔ اور اسی طرح عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، یہ بھی فقہائے سبا میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فقہائے سبا میں جن کو شمار کیا جاتا ہے سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں، بعض نے کہا سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں، بعد نے کہا ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث ہے، یعنی 7ویں میں اختلاف ہے، 7ویں میں اختلاف ہے۔ باقی 6 جن میں اتفاق ہے وہ مدرجہ ذیل ہیں: سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابو بکر، عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، خارجہ بن زید بن ثابت اور سلیمان بن یسار۔ یہ 6 جو ہیں ان کے فقہائے سبا میں ہونے میں اتفاق ہے۔ 7ویں میں اختلاف ہے، بعد نے کہا کہ 7ویں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، بعد نے کہا 7ویں جو ہیں وہ سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، 7ویں سے مراد جو ہے وہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اصطلاح ہے جو اس مطلب کہ استعمال کی جاتی ہے فقہائے سبا کی، کہ 7 تابعین ایک ہی وقت میں مدینہ کے مفتی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، اور کسی بھی نئے پیش آنے والے مسئلے میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ اور امام شافعی کا موقف بھی یہی ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ دیگر جو فضلات ہیں جو جسم سے نکلتے ہیں وہ ناقض وضو نہیں ہیں، وہ قے ہو، وہ بلغم ہو، وہ نکسیر ہو، وہ خون کا نکلنا ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ البتہ فقہا نے اپنے قاعدے اور اصول بنائے ہیں، لیکن اگر صحیح بات پوچھیں تو ان اصولوں اور ان قاعدوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جیسے احناف کے ہاں، یعنی اب وہ کہتے ہیں جی منہ بھر کے آئے تو ناقض وضو ہے، لیکن اگر منہ بھر کے نہ آئے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر منہ بھر کے نہ آئے تو پھر ناقض وضو کیوں نہیں؟
یا تو پھر آپ حدیث کے اندر تو ذکر ہی نہیں کہ منہ بھر کے آئے یا نہ آئے، حدیث کے اندر تو اس بات کا ذکر ہی نہیں، حدیث میں یہ ہے کہ جو کہہ کرے وضو کرے، اگر تمہارے نزدیک وہ حدیث ہی حجت ہے کہ جس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو کہہ کرے وہ وضو کرے، تو پھر اس کے اندر تو ذکر ہی نہیں کہہ بھر کے آئے منہ یا کم آئے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جس حدیث کے اندر کہ نبی صاحب نے کہہ کی اور وضو کیا، اس کے اندر بھی تو یہ ذکر نہیں کہ آپ کو منہ بھر کے آئی۔ تو جب حدیث کے اندر کوئی تعین نہیں ہے کہ کہہ منہ بھر کے آئے یا کم آئے، تو تم کیسے فرق کر رہے ہو؟ تو بہرحال کوئی واضح دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس کو لے کر ہم یہ کہیں کہ کہہ ناقض وضو ہے اور پھر اس میں سے بھی جو منہ بھر کے آئے وہ ناقض وضو ہے، اور نقصیر میں سے بھی وہ نقصیر ناقض وضو ہے جو بہہ جائے، مطلب بہنا شروع ہو جائے، اگر نہ بہ ناک کے اندر اندر ہے تو ناقض وضو نہیں۔ تو یہ گویا کہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ جس اصول کو ہم ہر جگہ جو ہے وہ اپلائی کر سکیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور یہ مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو ان کے کیا دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ کہہ ناقض وضو نہیں ہے اور کوئی بھی فضلہ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں؟ ان کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اصل عدم نقد ہے، اصل وضو کا نہ ٹوٹنا ہے الا کہ اس کے ٹوٹنے کی کوئی دلیل آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ شرعی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اصل یہ کہ اس کا وضو باقی ہے، الا کہ اس کے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل اور یقین آ جائے۔ تو یہاں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ایسی حدیث نہیں کہ جس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہو کہ کہہ آنا ناقض وضو ہے۔ باقی اللہ کے نبی علیہ السلام کا وضو کرنے کا فعل رہا تو وہ تو ایک استحباباً آپ نے کیا ہے، یا آپ وسلم تو ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، تو آپ نے نماز سے پہلے وضو کیا، لیکن اس وجہ سے آپ نے نہیں کیا کہ آپ کو کہہ آئی تھی، اور اگر کہہ کی وجہ سے کیا بھی ہے تو آپ کا فعل ہے، اور نبی علیہ السلام کا فعل جو ہے اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کی طہارت شرعی دلیل سے انسان کی طہارت ثابت ہوتی ہے، جو حکم شرعی دلائل سے ثابت ہو اسے بغیر کسی شرعی دلیل کے ختم کرنا ممکن نہیں۔ یعنی انسان اصل یہ ہے کہ پاک ہے، انسان اصل یہ ہے کہ جب اس نے وضو کر لیا، یعنی یہ تقریباً پہلی اور دوسری قریب قریب ہے، اصل یہ کہ انسان وہ پاک ہے، تو جب انسان کا پاک ہونا شرعی دلیل سے اس کا متقاضی یہ ہے، یعنی تقاضا یہ ہے شرعی دلیل کا کہ جب کوئی بندہ شرعی طریقے سے وضو کر لے تو بندہ پاک ہے، لہٰذا وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب کسی شرعی دلیل سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فلاں چیز اس کے اس وضو کو توڑ دیتی ہے، تو لہٰذا جس شرعی دلیل سے اس کا پاک ہونا ثابت ہے آپ اسی طرح کی کوئی دلیل لے کر آئیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس کا وہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ تو لہٰذا شرعی دلیل ہی شرعی دلیل کا توڑ کر سکتی ہے، کوئی غیر شرعی دلیل جو ہے وہ شرعی دلیل کو منسوخ نہیں کر سکتی یا اس کا حکم نہیں بدل سکتی۔ تو لہٰذا انسان پاک ہے، یہ شرعی دلیل سے ثابت ہے، لیکن اس کو ناقض وضو کہنے والے جو کہتے ہیں کہ کہہ کا آنا ناقض وضو ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کوئی صحیح دلیل لے کر آئے، تب ہم مانیں گے کہ یہ پہلی دلیل اس سے ختم ہوگی۔ فریق مخالف کی دلیل کا انہوں نے جواب یہ دیا ہے، یعنی کنہوں نے؟ دوسرے قول والوں نے، کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندن ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، اور حدیث ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور خالی فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ اکثر اوقات ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنی تھی اور جو ہے وہ آپ نے وضو کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو کہہ آئی ہے۔ بہرحال حضرت ابو درداء کی جو حدیث ہے اس کو ہم کہہ کے وجوب کے لیے کہہ سے وضو کے وجوب کے لیے ثابت نہیں کر سکتے یا دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو راجح قول یہ ہے کہ کوئی صحیح دلیل نہ ہونے کے سبب یا کسی بھی صحیح دلیل نہ ہونے کے سبب کہہ نقصیر وغیرہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام شوکانی، ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کیا ہے۔ اور اسی طرح ہی دیگر جو فضلات ہیں، مثلا خون ہے، اب خون اگر انسان کے جسم سے بہتا ہے تو احناف کہتے ہیں جی خون اگر جسم سے نکلنے والا خون بہہ جائے تو پھر وہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر نہ بہے تو پھر ناقض وضو نہیں۔ اب اس میں کہتے ہیں جی اگر بہہ جائے تو نجس ہے، اگر نہ بہے تو نجس نہیں ہے۔ تو بھائی وہ اگر نہ بہے اور نکل آئے لیکن بہتا نہیں تو پھر اس کی نجاست کیا ختم ہو جائے گی؟ آپ وہ جانتے ہیں کہ وہ صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو تیر لگا، ایک تیر لگا نماز جاری رکھی، دوسرا تیر لگا نماز جاری رکھی، تیسرا تیر لگا نماز جاری رکھی، تو ان کو نبی علیہ السلام نے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھائی تجھے تو تیر لگے تھے، تیرا خون نکل گیا تھا، تیری تو نماز ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز جاری رکھی اپنی۔ اور اس طرح محدثین اور ائمہ میں سے بہت سارے لوگ یہ انہوں نے کہا ہے کہ قدیم زمانے میں، ماضی میں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین زخموں میں نمازیں پڑھتے تھے۔ اس دور میں کون سی پٹیاں ہوتی تھیں، یہ جدید دور کی،
کہ فوراً زخم جو ہے وہ گل جاتے تھے، بلکہ ان کے زخموں سے خون نکل رہا ہوتا تھا، بسا اوقات وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اگر جو ہے وہ ہم یہ بات کو تسلیم کر لیں کہ جسم سے شرمگاہ کے علاوہ کسی حصے سے خون نکلنا ناقض وضو ہے، تو پھر تو صحابہ کرام جو اپنے زخموں میں نمازیں پڑھتے تھے، ان کے زخموں سے خون نکل رہا ہوتا تھا بسا اوقات، تو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ان کے زخم جو ہے وہ ان سے خون اگر نکل نہیں رہا ہوتا تھا، بہہ نہیں رہا ہوتا تھا، تو کم از کم ظاہر تو ہوتا تھا، تو پھر تو ان کی نمازیں ساری نعوذ باللہ ایسے بیکار ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی موقف اختیار کرنا چاہیے تو ہمیں دیگر احادیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور اس دور کے حالات و واقعات کو بھی سامنے رکھ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس دور کے اندر کیا لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو ناقض وضو سمجھتے تھے، اور کیا ان کے مطلب کہ ان کے ساتھ وہ وضو کیا کرتے تھے یا نہیں۔ تو یہ تھی ہماری پہلی حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 75 نمبر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سمرہ سے حدیث ہے۔ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سر میں السلام۔ پڑھوں؟ چلیے ایک پڑھے آپ میں سے، کوئی شروع کر دے، پھر چلیے ایک پڑھیں اور اس کے بعد عریشہ آپ اگلی حدیث پڑھنا۔ چلیے پڑھیں آپ۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل وعن جابر ابن سمرہ نہیں پڑھنا، سمورہ، میم پر ضمہ۔ سمورہ، جی، سمورہ رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجلا سأل النبی، نبیہ کیوں ہے؟ النبیہ کیوں ہے؟ یہ ان نہیں، احسان الہی ظہیر بتائیے آپ۔ کیا سر؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ سر یہ جی سر ساتھ ہے، یہ آپ نبیہ کا پوچھ رہے ہیں نا، یہ زبر کیوں ہے اس پر؟ تو النبیہ کیوں؟ سر یہ سر یہ منصوب ہے نا، جس سے انا کا پوچھ رہا ہوں وہی بتائے، جس سے پوچھ رہا ہوں وہی بتائے۔ جی احسان الہی ظہیر آپ بتائیے کہ النبیہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ سر یہ مفعول ہے نا، اس لیے فاعل سالہ کا۔ ہاں احسن، تو سألہ اس کا فاعل کون ہے؟ سر یہ رجلن تو منصوب ہے۔ سر وہ تو انا کی وجہ سے منصوب ہے نا۔ احسن رائٹ۔ تو یہاں رجلن اصل میں آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انا آ گیا اس سے پہلے، اس وجہ سے ہم نے رجلن کہہ دیا انا کی وجہ سے، چونکہ انا کا انا شباب الفعل میں سے ہے، اور یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے رجلن پڑھا، وگرنہ اصل یہ فاعل بن رہا ہے سآلہ کا۔ سآلہ فعل ہے، سآلہ یسأل سے، تو النبیہ مفعول ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس آدمی نے سوال کیا، تو اصل رجلن ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انا آ گیا شروع میں تو اس کے اسم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں رجلن، لیکن النبیہ جو ہے یہ اصل میں مفعول ہے سآلہ کا، سآلہ فعل کا، اور رجلن اس کا فاعل مقدم ہے۔ جی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں اتودع من لحوم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال دیکھیے حدیث جو ہے، حدیث پڑھنے کا اصل جو لطف ہے، جو لذت ہے، وہ آپ اگر اسی انداز میں پڑھیں تو پھر ہوتی ہے۔ مثلا آپ جب یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس صحابی نے کیا سوال کیا؟ اتوضأ من لحوم الغنم، اتودع من یہ لحوم الغنم، سوالیہ ہے، سوالیہ انداز میں اس نے پوچھا، اتوضأ من لحوم الغنم، آگے پڑھیں۔ قال ان شئت قال اتودع قال ان شئت، قال ان شئت، قال ان شئت قال اتودع من لحوم الابل قال نعم اخرجہ مسلمان ہے۔ چلیں جو بھی بنا دیں، کہتے ہیں وان جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم اخرجہ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ صحابی ابن صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے،
اور ان کا پورا نسب جابر بن سمرہ بن جنادہ العامری السوائی، یہ سوا کی طرف نسبت ہے، السوائی ان کے جد اعلیٰ کا نام ہے، السوا ان کے جد اعلیٰ میں سے کسی کی نسبت ہے، اس کی طرف منسوب ہے السوائی۔ یہ مشہور صحابی ہیں اور صحابی ابن صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بانجے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں، اللہ ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کی، یہ ان کے بانجے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے، اور ان کی والدہ کا نام خالدہ بنت ابی وقاص ہے، خالدہ بنت ابی وقاص، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت جابر بن سمرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کی وفات جو ہے وہ 66 ہجری میں 66 جو ہے وہ ان کی وفات کوفہ میں ان کی وفات ہوئی، اور ان سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، ان سے بہت ساری احادیث جو ہے وہ مروی ہیں، لیکن ان کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ اس حدیث کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں، اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث کے نمبر موجود ہیں، اور اس حدیث کے صحیح ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے، اہل فن کا، محدثین کا اس حدیث کے صحیح ہونے پر اتفاق ہے۔ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے لحوم، لحوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اتوضأ من لحوم الغنم، تو لحوم لحم کی جمع ہے جس کا معنی گوشت ہے، تو اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہاں، یعنی گوشت، وہ گوشت تھوڑا ہو زیادہ ہو جہاں کا بھی ہو، وہ ران کا ہو وہ گلے کا ہو، وہ جہاں سے بھی ہو، گوشت مراد ہے وہ جس طرح کا بھی ہو، اور حدیث کے باقی الفاظ واضح ہیں۔ اب ہم حدیث کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سأل النبی، سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے کیا کہا، اتوضأ، اصل میں یہ توضأ یتوضأ سے اتوضأ نتوضأ، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اتوضأ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، توضأ یتوضأ سے، توضأ یتوضأ توضؤا سے، وضوءا وتوضؤا سے، اتوضأ واحد متکلم ہے، اور اگر جمع متکلم ہوتا تو ہوتا نتوضأ، انتوضأ، بعض حدیث میں انتوضأ بھی آیا ہے، بعض حدیث میں انتوضأ بھی آیا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اتوضأ من لحوم الغنم، کیا میں بکری کے گوشت کھانے سے وضو کروں یا بکریوں کے گوشت سے؟ غنم جو ہے یہ بکری کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ بسا اوقات اس کا اطلاق جو ہے وہ جو بھیڑ ہوتی ہے اس پر بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کو دان کہا جاتا ہے الگ، تو بسا اوقات بھیڑ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھیڑ ہو یا بکری ہو، جتنی بھی اس کی اقسام ہیں وہ ساری اس میں غنم میں آتی ہیں، چونکہ جب اونٹ کے مقابلے میں یہ استعمال ہوتا ہے نا، یعنی لفظ غنم جب ابل کے مقابلے میں استعمال ہو تو اس سے مراد جتنی بھی بکریوں کی، چھتروں کی، بکرے چھترے ہر چیز اس میں آتی ہے، تو غنم کا لفظ جو ہے اگر اونٹ کے مقابلے میں، ابل کے مقابلے میں استعمال ہو تو اس میں غنم کی ساری اقسام، جس میں وان بھی آتا ہے، یعنی چھترے، بکرے، بکری، اور جو ہے وہ یہ پہاڑی بکرا ہو یا دوسرا بکرا ہو، جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری غنم میں آتی ہیں۔ چونکہ آگے ابل کا ذکر ہے، اس کا مطلب ابل کے علاوہ جو چھوٹے جانور ہیں، وہ بکری ہو، وہ چھترا ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ سب اس میں آتے ہیں۔ تو کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا ان شئتا، یعنی اگر تو چاہے تو کر لے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے واجب نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام نے واجب نہیں کیا وضو کرنے کو، آپ نے کہا اگر تو چاہے، یعنی اگر تیرا دل کرے تو کر لے۔ قالا، تو پھر صحابی نے پوچھا اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے؟ اگر بکری کا کھانے سے کرنا مستحب ہے تو کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو کروں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ اخرجہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ تو اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد ہیں۔ سب سے پہلے حدیث میں اس مسئلے کی دلیل ہے کہ بکری کا گوشت کھانے سے وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان شئتا، یعنی اگر تم چاہو تو۔ اگر ناقض وضو ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کا حکم دیتے، جیسے آپ نے اونٹ کا گوشت کھانے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرنے کے وجوب کی دلیل ہے، جیسا کہ جو ہے وہ اگرچہ اس مسئلے میں، یعنی جیسا کہ حدیث میں اس کے بارے میں گزرا ہے، ہم یہاں کہتے ہیں اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت عنقریب آئے گی، ہم انشاءاللہ فقہی مسئلے میں پڑھیں گے۔ اونٹ کا گوشت کم کھایا جائے یا زیادہ، وہ ناقض وضو ہے، کیونکہ حدیث میں لحوم کا لفظ ہے، حدیث میں لحوم ان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ کم اور زیادہ ہر طرح کے گوشت پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ سری پائے وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، حتیٰ کہ سری پائے وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔
یعنی اگر ایک بندہ کہے جی میں نے گوشت تو نہیں کھایا، میں نے تو پائے کھائے ہیں اونٹ کے، لہٰذا میرے اوپر تو وضو کرنا واجب نہیں، یا میں نے تو سری کھائی ہے، نہیں، لحوم لحم سے اور اس کی ساری چیزیں اس کے اجزاء اس میں شامل ہیں، وہ سری ہو، وہ پائے ہوں، وہ کلیجی ہو، وہ کوئی بھی اس کا حصہ ہو، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ جی تو یہاں ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ مسئلہ جمہور فقہائے کرام کا ہے، یہ قول جمہور فقہائے کرام جس میں حنفیہ، مالکیہ، شافیہ وغیرہ، یہ ان کا قول ہے، بعض سلف سے بھی یہ قول مروی ہے اور بعض سلف صالحین سے بھی یہ قول مروی ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے کہ بھئی ایک حدیث واضح ہے، اور پھر جو ہے وہ فقہا اور ان میں سے بھی جمہور اکثر اور پھر بعض سلف صالحین یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب نہیں، مطلب اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو دلیل کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ان کی دلیل پڑھتے ہیں۔ حضرت سعید بن الحارث بیان کرتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں انہو سالہ، کہ انہوں نے سوال کیا ان سے، عن الوضوء، وضو کرنے کے بارے میں، مما مست النار، اس چیز سے جو آگ پر پکائی جائے، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سعید بن الحارث نے سوال کیا کہ کیا ہم اس چیز سے وضو کریں جس کو آگ پہ پکایا جائے؟ فقالت، انہوں نے کہا لا، نہیں، وضو نہ کرو، قد کننا، زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قلیلا، ہمیں تو یہ گوشت یعنی پکایا ہوا اور باقاعدہ جس کے اندر چربی وغیرہ ہو بہت کم ملتا تھا۔ فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ، جب ہمیں گوشت ملتا، لم یعنی آگ پہ پکا ہوا، لم یکن لنا منادیل، ہمارے پاس تو ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹیشو اور رومال وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، ہمارے پاس ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹیشو اور رومال وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم اس سے صاف کر لیں، الا اکفنا، مگر ہمارے جو مطلب کہ کفیں ہوتی تھیں، یا ہمارے جو مطلب کہ بازو ہوتے تھے وہ ہمارے لیے ہوتے تھے، وسوائدنا، ہمارے بازو اور ہماری کفیں، واقدامنا، اور ہمارے قدم، مگر یہ ہمارے مطلب کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی تھی، ہم اس پہ مل لیتے تھے، یعنی اپنی کونیوں، اپنی جو ہے وہ کفوں پر مل لیتے تھے، یا پھر اپنے بازوؤں پر مل لیتے تھے، یا پھر اپنے قدموں پہ مل لیتے تھے۔ ثم نصلی ولا نتوضا، پھر ہم نماز پڑھتے اور ہم وضو نہیں کرتے تھے۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم، پہلی بات تو ہمیں گوشت زیادہ مہیا ہی نہیں ہوتا تھا، میسر ہی نہیں ہوتا تھا، بہت کم ہمیں گوشت ملتا تھا، اور اگر ہمیں کبھی مل بھی لیتا تھا تو ہمارے پاس رومال اور جو ہے وہ ٹیشو وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس سے ہاتھوں کو صاف کر لیں کھانے کے بعد، تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم ان کو اپنی کفوں پر مل لیتے تھے، مراد ہتھیلیوں پر، یہ اصل مقصود ہے، اور یا پھر ہم ان کو اپنے بازوؤں پہ مل لیتے تھے، اور یا پھر اپنی قدموں پہ مل لیتے تھے، اور اسی طرح ہم نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، اور ہم وضو نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ آگ پر کوئی بھی پکی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، مطلب وضو کرنا واجب نہیں سمجھتے تھے۔ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سمرانی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو حکموں میں سے آخری جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر پکی چیز سے وضو نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر لیتے تھے، اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تھے اور حکم بھی دیتے تھے، لیکن آپ کی آخری عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز بھی آگ پہ پکائی جاتی تھی آپ اس سے وضو نہیں کرتے تھے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں احادیث میں یہ بیان ہے کہ آگ پر پکی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور جو چیزیں آگ پر پکائی جاتی ہیں ان میں اونٹ کا گوشت بھی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، یہ چاہے اونٹ کا گوشت ہو جو بھی ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ پہلے قول والوں کی دلیل ہے، دونوں دلیلیں ہیں اور ان کا قول ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے قول کی طرف۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے، یعنی احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اور ان کے بعض جو فقہ پہ چلنے والے حنابلہ ہیں ان کا یہ موقف ہے۔ تو گویا کہ یہ مذہب حنبلی ہے، اور بعض سلف صالحین کا بھی قول یہی ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کیا جائے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا چاہیے؟
ایک تو باب کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ایک تو یہ حدیث ہے جس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا حضرت برا بن عازب کی حدیث ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا عن الوضوء، وضو کے بارے میں، من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت سے، فقالا، تو آپ نے فرمایا توضؤ منہا، یہ حکم ہے یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا توضؤ منہا، اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ وسئل عن لحوم الغنم، اور نبی علیہ السلام سے بکری کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا لا توضؤ منہا، اس سے وضو نہ کرو، لا توضؤ منہا، اس سے وضو نہ کرو، یعنی وضو کرنا واجب نہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر پہلی حدیث حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جا سکتا تھا کہ جی اللہ کے نبی نے حضرت جابر بن سمرہ کو کہا تھا، یا اس آدمی کو کہا تھا جس نے کہا تھا کہ کیا میں اونٹوں کے گوشت کھانے کے بعد وضو کروں، تو آپ نے فرمایا ہاں کرو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے استحباباً کا یعنی مستحب سمجھتے ہوئے کہا۔ تو گویا کہ یہاں حضرت برا بن عازب کی حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا صحابی کو اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دینا واجب تھا، وجوب پہ معمول، چونکہ آپ نے توضؤ منہا سے وضو کرو، یہ امر ہے، یہ امر ہے، اور امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ جبکہ بکری کے بارے میں آپ روک رہے ہیں، فرمایا لا توضؤ منہا، بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہ کرو۔ جی تو یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث کی طرح ہے جو حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث ہے۔ راجح قول کیا ہے؟ راجح قول اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی موقف ابن المنذر جو شافیوں میں سے ہیں، ابن حزم اور امام نووی اور معاصرین میں سے ابن باز، علامہ ابن عثیمین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ آپ دیکھیں ابن منذر جو ہے وہ شافی ہیں، امام نووی شافی ہیں، مقلد ہیں، لیکن تقلید اس طرح نہیں کرتے اندھی تقلید، بلکہ حق کی تائید کرتے ہیں۔ تو یہ باوجود شافی ہونے کے صحیح موقف کی احمد بن حنبل کے، حنابلہ کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ تو لہذا آخری جو دوسرا قول ہے جو امام احمد بن حنبل کا ہے، حنابلہ کا ہے، اگرچہ جمہور کے خلاف ہے، لیکن ہم نے پہلے بات کی تھی ہم نے قلت و کثرت کو نہیں دیکھنا کہ یہاں زیادہ لوگ ہیں لہٰذا یہ حق پر ہیں اور یہاں کم ہے یہ باطل پر ہیں، ہم نے دلیل کو دیکھنا ہے۔ تو دلیل کی بنیاد پہ ہم نے راجی اور مرجو قرار دینا ہے، نہ کہ ہم قلت و کثرت کو دیکھیں گے۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں تو دلیل جو ہے وہ اونٹ کے گوشت سے وضو کے وجوب والی زیادہ قوی ہے۔ باقی رہی بات پہلی حدیث کی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آگ پر پکی چیز سے وضو نہیں کرتے تھے، تو اس سے اونٹ کا گوشت مستثنا ہے، یعنی اونٹ کے گوشت کو ہم مستثنا کر لیں گے، اونٹ کے گوشت کے علاوہ اگر کوئی چیز پکائی جاتی تو اس سے آپ وضو نہیں کرتے تھے کھا کر۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا حکم عام ہے اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کا حکم خاص ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب عام اور خاص میں تعارض پیدا ہو جائے تو معروف قاعدے کے مطابق خاص کو عام سے مقدم کیا جائے گا، خاص کو عام سے مقدم کیا جائے گا۔ اور تخصیص کیا ہو رہی ہے؟ تخصیص جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کی ہے، تخصیص نبی علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کی ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کے ساتھ وضو کیوں خاص کیا ہے؟ تو اس کی کئی ایک علماء نے توجیحات کی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ تعبدی حکم، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم علت کی طرف نہیں دیکھیں گے اس کی ریزن کیا ہے، کیونکہ بعض احکامات ایسے ہیں جن کی علتیں ہمیں معلوم ہیں اور بعض ایسے احکامات ہیں جن کی علتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم جو ہے وہ عبادت سمجھ کر دیا ہے، ہمیں حکم ہے، ہم عمل کریں گے۔ ہمیں اس کی ریزن سمجھ آتی ہے یا نہیں، اللہ کے نبی نے جب حکم دے دیا ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ چونکہ اونٹ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اونٹ کے اندر شیطانیت ہے، اونٹ کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ اونٹ کا جو گوشت کھائے گا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے، اس کو گوشت کھانے کے بعد پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے، اس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ توجیحات کی بات لوگوں نے، لیکن یہ توجیحات ذاتی ہیں، یعنی بعض علماء کی طرف سے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی ایسی توجیہ نہیں، کوئی ایسی وجہ بیان نہیں کی گئی، ریزن ایسی کہ جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہو کہ وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں حکم ہے، ہم عمل کریں گے، ہمیں حکم ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے راجح موقف یہ ہے کہ ہم اختلاف سے بچیں، اور اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کر لے، اونٹ کا گوشت کھائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے تاکہ اختلاف سے بچ جائے، اور دلائل ہمارے سامنے بھی واضح ہیں۔ جی بتائیے۔ سر سوال تھا یہ کہ یہ جو وضو کرنا ہے
اگر آپ نے وضو والا کوئی کام نہیں کرنا بعد میں تو پھر بھی کرنا ہے؟ مثلا فرض کریں آپ نے نماز نہیں پڑھنی یا قرآن کی تلاوت نہیں نہیں، کرنی. یہ صرف جو ہے وہ نماز کے لیے ہے، یا آپ نے کوئی عبادت کرنی تو اس کے لیے ہے. اگر ٹھیک. آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے عبادت نہیں کرنی تو وضو ضروری نہیں ہے. صحیح. تو مثلا قضائے حاجت جب انسان کرتا ہے تو تب کون سا اس پہ وضو واجب ہو جاتا ہے؟ وضو تو تب ہی واجب ہوتا ہے نا جب اسے نماز پڑھنی، کیونکہ قرآن کریم میں جب ہمیں وضو کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نماز کے ارادے کے وقت ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اہل ایمان جب تم نماز میں کھڑا ہونے کا ارادہ کرو، یعنی جب تمہارا یہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، مطلب وضو کر لو. تو جب نماز کا ارادہ ہوگا یا عبادت کا ارادہ ہوگا جس کے لیے وضو ضروری ہے، اس کے اندر ہم یہ کریں گے. اس کے علاوہ واجب نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو روکیں گے نہیں. چلیے جی اگلی حدیث پڑھیں 76. وعن نبی ہریرہ، آپ پڑھیں عریشہ آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں پڑھیں جلدی جلدی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل ومن حمله فلیتوضا، اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ، وقال احمد لا يصح شیء فی هذا الباب. احسنتی. تو یہ جو مسائل ہم آج پڑھ رہے ہیں، یہ مسائل اکثر ہمارے لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں. ہمارے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، مثلا نکسیر کے مسئلے سے، اسی طرح جو ہے وہ قے آنے کے مسئلے میں، اور کئی چیزوں میں ہمارے ہاں لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اسی طرح یہ مسئلہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں کہ جی میت کو جو اٹھائے وہ غسل کرے، اور جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے، اور جو میت کو اٹھا کے لے جائے وضو کرے، یہ مسئلہ ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ مسائل ہیں جو کہ اہم مسائل میں سے ہیں. تو ان کے بارے میں جب کہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان کا تعارف گزر چکا ہے. اس حدیث کو امام احمد نے، ترمذی، ابو داؤد، ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اسے ائمہ میں سے ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے. جیسا کہ محمد بن یحییٰ ذہلی امام بخاری کے استاد ہیں، ابن مدینی علی ابن المدینی امام بخاری کے استاد ہیں، امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں. بخاری بذات خود اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. ابو حاتم رازی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. امام العلل دارقطنی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. امام بہقی جو کہ حدیث کے امام ہیں. تو اس حدیث کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ائمہ نے ضعیف کہا ہے، جس میں امام بخاری کے 3 استاد ہیں. امام بخاری کے 3 استاد ہیں، محمد بن یحییٰ ذہلی، علی بن مدینی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ جمیعا. بذات خود امام بخاری بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں. ابو حاتم الرازی جو علل کے امام ہیں، دارقطنی جو کہ علل کے امام ہیں، امام بہقی، ان سب نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اگرچہ بعض علماء نے اسے حسن یا صحیح کہا ہے، لیکن ہم تقابل کریں گے یہاں علماء جو بڑے بڑے اپنے فن کے امام ہیں، علل کے امام ہیں، جو اس حدیث کی علل کو زیادہ جاننے والے، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اور ان میں سے بعد نے حضرت ابو ہریرہ پر موقوف قرار دیا ہے. بعد نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے. موقوف کا مطلب حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، نبی علیہ السلام کا تک مرفوع انہوں نے بیان نہیں کیا. اب ہم اس حدیث کی جو تضعیف کا حکم ہے ضعیف ہونے کا، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. اس حدیث کے کل 4 طرق ہیں. اس حدیث کے کل 4 طرق ہیں، اور طرق سے مراد 4 اسانید سے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ تک پہنچتی ہے. یہ حدیث یعنی حضرت ابو ہریرہ سے 4 طریقوں سے، راستوں سے حضرت ابو ہریرہ تک 4 سندوں سے پہنچتی ہے. تو سند سے مراد طرق ہوتے ہیں، جہاں سند بدل جائے وہ ایک طریق ہو جاتا ہے، جب سند آگے جا کے پھر بدل جائے پھر دوسرا طریق ہو جاتا ہے. تو یہ اصل مقصود ہے. تو اس حدیث کے کل 4 طرق ہیں، یعنی 4 سندیں ہیں. پہلے طریق میں صالح مولا توأمہ، صالح مولا توأمہ یہ ضعیف ہے. یہ راوی کا نام ہے صالح، یہ مولا توأمہ ان کی نسبت ہے، یعنی یہ آزاد کردہ غلام ہے. تو یہ ضعیف ہے. پہلے طریق میں یہ ضعیف ہے. دوسرے طریق میں محمد بن عمر ہیں، ان میں بھی کلام ہے. تیسرے طریق میں یہ محفوظ یہی ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ پر موقوف ہے. یعنی تیسرا جو طریق ہے، تیسری سند وہ صحیح ہے، لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ تک موقوف جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تک مرفوع بیان نہیں کرتے. وہ حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے قال رسول اللہ، بلکہ وہ اپنا فتویٰ، اپنی رائے دیتے ہیں. تو یہ تیسرا طریق موقوف ہے، یعنی محفوظ یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تک یہ موقوف ہے، ان کا قول ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تک مرفوع حدیث یہ نہیں پہنچ. چوتھے طریق میں ایک راوی ہے جو کہ مجہول ہے، تو لہذا
तीनों चारों इसके तरीक हैं, उनमें से तीसरा तरीक सनद सही है लेकिन वो मौकूफ है, बाकी जो 3 संदें हैं उनमें कहीं ना कहीं कमजोरी है और वो दईफ है। हदीस के अल्फाज वाजे हैं। अब हम हदीस के तर्जमे की तरफ चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, काला फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन गस्सला मय्यितन, जिसने किसी मुर्दे यानी किसी फौत होने वाले को गुस्ल दिया, फल यगतसिल, तो उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे, बस उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे। वमन हमलहु, और जिसने मुर्दे को उठाया, जिसने मैयत को उठाया, फल यतवद्दा, तो बस उसे चाहिए कि वो वुजू करे, यानी जो मैयत को गुस्ल दे उसे चाहिए वो बजाते खुद भी गुस्ल करे। वमन हमलहु, और जो उसे उठाकर ले जाए, फल यतवद्दा, तो बस उसे चाहिए कि वो वुजू करे। अखरजहु अहमद, इसे अहमद ने रिवायत किया है, नसाई ने, तिरमिज़ी वगैरह ने, और तिरमिज़ी ने इसे हसन कहा है। वकाल अहमद, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, ला यसिहु फी हादल बाबी शैउन, इस बाब में यानी इस मौजू में कि मैयत को गुस्ल करने वाला भी गुस्ल करे और उसको उठाने वाला वुजू करे, इस मौजू में इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कोई भी सही हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मरवी नहीं है, कोई भी सही हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मरवी नहीं है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला का मौक़िफ़ है। और हदीस की सनद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस हदीस के अंदर कई एक फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा ये कि हदीस में मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए, हदीस में मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए गुस्ल करने और उसे उठाने वाले के लिए वुजू करने के वजूब की दलील है। आगे, चूंकि हदीस के सही और ज़ईफ होने में इख्तिलाफ है, इस वजह से जमहूर उलमा के यहाँ मैयत को गुस्ल देने वाले पर गुस्ल करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं, यानी सुन्नत है। अगर कोई करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो ज़रूरी नहीं है उस पर। अलामा इब्न मुफ़लिह अल-हम्बली रहमहुल्लाह ताला, ये हनाबिला के बहुत बड़े इमामों में से हैं। इब्न मुफ़लिह अल-हम्बली ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला की फ़िक़्ह को लिखने वालों में और हनाबिला में इनका शुमार होता है। और हनाबिला के उलमा में जैसे इब्न तैमिया हैं, जैसे इब्न क़य्यिम हैं, जैसे मतलब कि इससे पहले अगर हम चले जाएं तो इब्न रजब हैं, इब्न रजब हम्बली हैं, जो कि जामिउल उलूम वल हिकम और फतुल बारी, सही बुखारी की 2 शरह फतुल बारी, एक हाफिज इब्न हजर की फतुल बारी है और एक हाफिज इब्न रजब हम्बली की फतुल बारी है, जो कि किताबुल हज तक तकरीबन उन्होंने लिखी थी और फौत हो गए थे, मुकम्मल नहीं कर सके। और अगर ये भी मुकम्मल हो जाती तो एक मुसलमानों के पास बहुत बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा हो जाना था। तो हाफिज इब्न रजब हम्बली ने फतुल बारी एक लिखी, सही बुखारी की शरह, जो मुकम्मल नहीं कर सके, तकरीबन किताबुल हज तक उन्होंने लिखी और फौत हो गए थे। तो वो भी हनाबिला हम्बली उलमा में से हैं। और इब्न मुफ़लिह जो हैं, जिनका भी यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं, ये भी हनाबिला में से हैं। कहते हैं कि जब किसी हदीस जब किसी हदीस में ज़ाफ़ हो और वो किसी काम के वाजिब या हराम होने पर दलालत कर रही हो, यानी एक हदीस है और उस हदीस में कलाम है, सही या ज़ईफ़ होने में इख्तिलाफ है, और उसमें किसी चीज़ का वाजिब होने का जिक्र है या हराम होने का जिक्र है, तो फिर कायदा क्या है, उसूल क्या है? कहते तो एहतियातन उसके वजूब को मुस्ताहब समझा जाएगा, यानी इस्तेहबाब, और हराम को कराहत पर मामूल किया जाएगा। ये उनकी किताब अन-नुकत है जो कि मुहर्रर पर है, उसके अंदर ये मौजूद है। तो ये इब्न मुफ़लिह जो हैं उन्होंने ये कायदा जिक्र किया कि जब कोई हदीस हो और उसके सही या ज़ईफ़ होने में इख्तिलाफ हो और उसके अंदर कोई हुक्म जो वजूब का हो, तो उसको हम वाजिब नहीं समझेंगे, क्योंकि वाजिब जो है वो सही हदीस से साबित होता है, उनमें नहीं जिनके बारे में इख्तिलाफ हो, लिहाजा हम उसको वजूब से हटाकर इस्तेहबाब की तरफ ले आएंगे। और बिल्कुल इसी तरह का मसला हम पहले एक पढ़ चुके हैं, बिस्मिल्लाह के बारे में, वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने के बारे में हम मसला पहले पढ़ चुके हैं कि इसके बारे में जितनी हदीस वारिद हुई हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने के बारे में वजू से पहले, वो सारी ज़ईफ़ हैं, चूंकि उनमें कलाम है, लेकिन सारी जमा करके कम अज़ कम असल गैरी के दर्जे तक पहुंच जाती है कि पता चलता है कि कोई असल है। लिहाजा कम अज़ कम वजू की मशरूइयत तो साबित होती है बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजू के पहले में, लेकिन वजूब साबित नहीं होता कि हम कहें कि वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है, ये साबित नहीं होता चूंकि हदीस में कलाम है। तो इसी तरह हम यहाँ कहेंगे कि चूंकि इस हदीस में कलाम है, इस वजह से मुर्दे को, फौत होने वाली मैयत को गुस्ल देने वाले पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, चूंकि हदीस में कलाम है, लेकिन इस्तेहबाब साबित होता है, हम इसको बिदअत नहीं कह सकते। इस्तेहबाब साबित होता है कि मुस्तहब है, अच्छा अमल है। इस तरह अगर कोई मैयत को उठा के ले जाता है तो उसको वुजू करना होगा, इसका भी इस्तेहबाब। लेकिन बाद उलमा कहते हैं कि जब हदीस ज़ईफ़ है तो फिर आप मुस्तहब क्यों कह रहे हैं? तो बहरहाल हम कहते हैं कि इस वजह से मुस्तहब कह रहे हैं क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से बसंदे सही सनद के साथ सुनन दारक़ुतनी वगैरह में
یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دیتے تو ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض غسل نہ کرتے، یعنی جب ہم میت کو غسل دیتے تھے تو غسل دینے والوں میں سے بعض غسل کر لیتے تھے اور بعض جو ہے وہ اپنے یعنی اپنے لیے غسل نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ صحیح حدیث ہے، جیسا کہ سنن دارقطنی وغیرہ میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، یعنی مستحب ہے، لیکن واجب نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث نے مسئلے کو حل کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب میت کو غسل دیتے تو ہم میں سے بعض غسل کر لیتے تھے اور بعض غسل جو ہے وہ خود نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزشتہ اثر صحیح ہو جائے، یعنی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو غسل کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے کہا کہ میت کو اٹھانے والے کو وضو کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ شاید اسے جنازے کے وقت وضو کی فرصت نہ مل سکے، یعنی بعض علماء نے کہا کہ نبی صاحب نے فرمایا نا کہ میت کو اٹھانے والا وضو کرے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میت کو اٹھا کر جب لے جا رہا ہو، جنازے کا ٹائم ہو، تو اسے جنازے کے وقت وضو کی فرصت ہی نہ مل سکے، وہاں پانی نہ ہو، تو اس وجہ سے اگر وہ میت کو اٹھا کے لے جا رہا ہے تو پہلے وضو کر لے پھر میت کو اٹھا کے لے کے جائے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے، لیکن اصل میں یہ معنی مقصود نہیں، بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ جو میت کو اٹھائے چاہے جنازے تک لے کے جائے چاہے جنازے کے بعد لے کے جائے، وہ وضو کرے اس کے بارے۔ تو بہرحال اگر کوئی وضو کر لیتا ہے تو تجدید وضو ہو جائے گا، لیکن اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے اور اس کو اٹھانے والا وضو کرے، چونکہ حدیث اس کے بارے میں ضعیف ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو اثر اور قول ہے وہ صحیح ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میت کو غسل دینے والا اگر غسل کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس پر غسل کرنا واجب نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ غسل کیوں کرے گا، غسل دینے والا غسل کیوں کرے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بعض علماء نے اس کی ریزن اور وجہ ذکر کی ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دوران غسل میت کے فوت ہونے والے، آپ جانتے ہیں کہ صاحب اس کی شرمگاہ کو پیٹ دبا کر اس کی شرمگاہ سے غلاظت وغیرہ بھی نکالنی ہوتی ہے اور اس کے جسم کو صاف کرنا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دوران غسل اس کے جسم کے کسی حصے پر جو ہے وہ نجاست وغیرہ کے ذرات گر جائیں، یا مطلب کہ اس کا جسم کہیں سے نجس ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے تاکہ اس کا جسم جو ہے مکمل طور پہ پاک ہو جائے، طاہر ہو جائے۔ بہرحال واللہ عالم، جب حدیث ضعیف ہے تو ہمیں اس کی توجیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتا تو ہم کہیں گے کہ اس پر واجب نہیں کہ وہ غسل کرے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم۔ چلیے جی اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی حدیث ہماری آخری ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم کلاس ختم کریں گے۔ تو کہتے ہیں وعن عبداللہ ابن ابی بکر، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی پڑھیے۔ وعن عبداللہ ابن ابی بکر رحمہم اللہ ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم الا یمس القرآن الا طاہر، رواہ مالک مرسلا ووصلہ النسائی وابن حبان وهو معلول۔ احسن جی، تو کہتے ہیں وعن عبداللہ ابن ابی بکر رحمہ اللہ، یہ تابعی ہے، ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم الا یمس القرآن الا طاہر، رواہ مالک مرسلا ووصلہ النسائی وابن حبان وهو معلول۔ عبداللہ بن ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم الانصاری المدنی، یہ ان کا نسب نامہ ہے، عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم۔ یہاں ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہاں عبداللہ بن ابی بکر سے مراد حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ نہیں ہیں، یہاں ابو بکر اور ہیں، ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم ہے، ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ہے جو کہ انصاری اور مدنی ہے، جبکہ حضرت ابو بکر مہاجرین میں سے۔ تو بعض علماء کو یہاں وہم ہوا ہے، انہوں نے عبداللہ کو حضرت ابو بکر کے بیٹے بنایا ہے، جبکہ حضرت ابو بکر کے بیٹے جو عبداللہ یا عبد الرحمن ہیں وہ صحابی ہیں، لیکن یہ عبداللہ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ تابعی ہیں۔ تو یہ ثقہ تابعین میں سے ہیں اور ان کی وفات 135 میں، 135 ہجری میں ان کی وفات ہوئی رحمہ اللہ تعالی۔
حدیث کی تخریج کی طرف چلتے ہیں اور اس میں اختلاف ہے. کہتے ہیں اس حدیث کو امام مالک نے مرسل یعنی صحابی کے واسطے کے بغیر مرسل روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے مختصر مگر موصول یعنی سند کے اول سے آخر تک بغیر کسی انقطاع کے. تو موصول کے محدثین کے ہاں دو معنی ہوتے ہیں. موصول کے محدثین کے ہاں دو معنی ہوتے ہیں. ایک موصول سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جو مرفوع متصل ہو نبی علیہ السلام تک، اور ایک وہ ہوتی ہے جو کہنے والے تک، بیان کرنے والے تک متصل ہو، درمیان میں کوئی انقطاع نہ ہو، کوئی راوی گرا نہ ہو، کوئی واسطہ گرا نہ ہو، اس کو بھی موصول کہتے ہیں. جیسے حافظ ابن حجر نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ رواہ مالک مرسلا ووصلہ النسائی وابن حبان وهو معلول. تو یہاں معلول کا مطلب یہ حدیث معلول، اس میں علت ہے، تو اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. اور وہ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ حدیث معلول ہے اور علت اس میں یہ ہے کہ ایک راوی ہیں جن کا نام ہے حکم بن موسیٰ، ایک راوی ہیں جن کا نام حکم بن موسیٰ ہے، انہوں نے اس حدیث میں غلطی کی ہے. انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنے میں غلطی کی، اور وہ یہ ہے کہ سلیمان بن ارقم کو سلیمان بن داود بنا دیا ہے، جبکہ سلیمان بن ارقم ضعیف ہے، متروک الحدیث ہے، اور سلیمان بن داود ثقہ ہے. اور اسی غلطی کی بنا پر بعض علماء نے حدیث کو صحیح کہا جبکہ حدیث ضعیف ہے. یعنی اس سند سے جو راوی حکم بن موسیٰ بیان کرتے ہیں ان کو وہم ہوا، انہوں نے سلیمان بن ارقم کہہ دیا، سلیمان بن ارقم کو سلیمان بن داود بنا دیا. حالانکہ یہاں سلیمان بن داود مراد نہیں بلکہ یہاں سلیمان بن ارقم مراد ہے، اور سلیمان بن ارقم جو ہے یہ متروک الحدیث ہے، اور متروک الحدیث راوی کی حدیث ضعیف ہوتی ہے. لیکن جو روایت موطا امام مالک میں ہے اس میں سلیمان نامی راوی نہیں. جو روایت موطا امام مالک میں ہے اس کی سند صحیح ہے، اور وہ مرسل ہے. یعنی مرسل کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں واسطہ صحابی کا گرا ہوا ہے، اور یہ تحریر اہل علم کے ہاں، یعنی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تحریر لکھ کر حضرت عمر بن حزم کو دی تھی، یعنی ان کے جد اعلیٰ کو جو کہ عبداللہ بن ابو بکر ہیں، ان کے جد اعلیٰ کو عمر بن حزم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تحریر لکھوا کر دی تھی. اس کے اندر دیگتیں تھیں، صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ کے احکام تھے، اور جانوروں کی عمریں تھیں، بنت لبون، بنت مخاض، ابن جزا، حقہ، اور اس طرح یہ جو اونٹوں کی عمریں ہیں کہ ابن لبون کسے کہتے ہیں، بنت لبون کسے کہتے ہیں، ابن مخاض کسے کہتے ہیں، بنت مخاض کسے کہتے ہیں، جزا کسے کہتے ہیں، حقہ کسے کہتے ہیں. اور یہ جو مختلف قسم کی اصطلاحات ہیں اور زکوٰۃ کے احکام ہیں، دیت کے احکام ہیں، وہ اس کے اندر تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط لکھوا کر یا تحریر ایک لکھوا کر عمر بن حزم کو دی تھی. تو حدیث کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے لعمر ابن حزم. تو عمر بن حزم کون ہے؟ ان کا ہم تعارف کرتے ہیں. عمر بن حزم جو ہیں یہ الخزرجی الانصاری، بنو خزرج سے ہیں، خزرج قبیلے سے ہیں، اور انصاری صحابی ہیں. غزوہ خندق میں اور اس کے بعد دیگر غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے شرکت کی. تمام غزوات میں غزوہ خندق کے بعد، یعنی اس کا مطلب بدر میں شرکت نہیں کر سکے، اس کے بعد مسلمان ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل نجران کو دین کی تعلیم دینے اور ان سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صاحب نے نجران پہ متعین کیا، اہل نجران پر، اور اس کے لیے انہیں ایک تحریر لکھوا کر دی. اچھا، یہاں میں نے کیوں لکھا ہے کہ انہیں تحریر لکھوا کر دی، حالانکہ حدیث میں ہے کتب رسول اللہ. آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ جی سر. تو بتائیے، میں نے یہاں لکھا کہ نبی علیہ السلام نے تحریر لکھوا کر دی تھی، یہ میں نے لکھا کہ اللہ کے نبی نے لکھ کر دی تھی. سر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لکھنا جانتے تھے. احسن، اللہ کے نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ کے نبی امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا معجزہ ہے. کیونکہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو مکہ والے کہہ سکتے تھے کہ یہ تو فلاں کتاب سے قرآن نقل کر کے لاتا ہے، یا یہ تو فلاں سے نقل کر کے لکھ کے لے آتا ہے، یا مطلب کہ پڑھ لیتا ہے، فلاں کتابوں سے اس نے پڑھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے مکے والوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن فلاں کتابوں سے پڑھ کے آتے ہیں، مطلب یہ تو فلاں کتاب کا حصہ ہے. چونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ اللہ کے نبی کو تانا نہیں دیا کہ آپ تو نقل کر کے لاتے ہو، آپ تو فلاں جگہ سے مطلب کہ نقل کر کے لے آتے ہو، یا وہاں سے آپ پڑھ کے آتے ہو. ایسا نہیں انہوں نے کہا تھا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس وجہ سے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے لکھوانا چاہا تو وہاں آپ نے لکھا کہ محمد بن عبداللہ لکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھا. تو انہوں نے اہل مکہ نے اعتراض کیا
کہ ہمارا اختلاف ہی تو آپ سے یہ ہے کہ آپ رسول اللہ نہیں ہیں، تو پھر وہی آپ لکھ رہے ہیں، لہٰذا رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی کو آپ نے کہا کہ حضرت علی کو کہا کہ علی رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، یعنی عبارت مٹا دو۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول میری جرت کہاں کہ میں یہ لفظ میں حرف یہ مٹاؤں، کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ تو حضرت علی نے ان کو بتایا تو ان کا ہاتھ اوپر رکھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی سے پوچھا کہ کہاں ہے، تو انہوں نے جب بتایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے حضرت علی سے پوچھ کر پھر اس کو مٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے آپ نے رسول اللہ کو اس عبارت کو آپ نے مٹایا تھا حضرت علی سے پوچھ کر۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تھے کہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، یہ ہوتا ہے امی جو لکھنا پڑھنا بالکل نہ جانتا، اور یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ کائنات کے امام ہیں، کائنات کے ہادی ہیں، کائنات کے رہبر ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، اور جو علم اللہ کے نبی نے امت کو دیا ہے وہ کائنات کا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بھی نہیں دے سکتا، وہ کائنات کا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا شخص بھی علم نہیں دے سکتا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود امی ہونے کے اپنی امت کو ہر فن میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں اور ہر طرح کے مسئلے میں جو رہنمائی کی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ آپ کی تعریف ہے، آپ کی مذمت نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اگر کہیں نا ہم کہ نبی علیہ السلام امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو گستاخی اللہ کے نبی کی۔ یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی شان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفت ہے، اور آپ کی یہ منزلت اور مقام ہے اور فضیلت ہے آپ کی کہ آپ باوجود اس کے کہ امی تھے، اس کے باوجود آپ پوری امت کی رہنمائی کر گئے اور امت کو ایسے ایسے مسائل بتا گئے کہ جو قیامت تک کوئی نہ بتا سکے گا اور نہ کسی نے بتائے۔ جی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا جو ان کو خط اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا تحریر لکھوا کر دی تھی حضرت عمر بن حزم کو، اس کے اندر یہ چیزیں تھیں، جانوروں کی عمریں تھیں، زکوٰۃ کے مسائل تھے، صدقات کے مسائل تھے، دیات کے مسائل تھے، چونکہ اللہ کے نبی نے نجران کی طرف بھیجا تھا۔ نجران جو آج علاقہ ہے وہی نجران مراد ہے، یہ ایک علاقہ ہے، تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بھیجا تھا۔ حدیث میں الا طاہرن، یعنی کہ قرآن کو نہ چھوئے کوئی مگر طاہر، تو یہ طاہر کا لفظ جو ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، جن کو مشترک الفاظ کہتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے اندر ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی بہت سارے ہیں، جن کے معنی بہت سارے ہیں، کوئی بھی معنی کریں تو وہاں وہ معنی بن رہا ہوتا ہے بسا اوقات، جیسا کہ مثلا العین، العین، عین یا نون، العین کے کئی ایک عربی زبان میں معنی ہے، مثلا العین آنکھ کو بھی کہتے ہیں عربی میں، العین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور نظارہ بھی کہتے ہیں، اور العین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، اور العین جو ہے وہ چشمے، پانی والے چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور العین کے کئی اور معنی، عین، عین الیقین بھی ہم کہتے ہیں، یعنی ایسا یقین کہ جو عین الیقین ہو اس کو بھی عین الیقین ہم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی کئی اور الفاظ ہیں جن کے معنی، مثلا اسد ہے، اب اسد جو ہے وہ شیر کو بھی کہتے ہیں اور اسد بندے کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ عربی زبان میں مستعمل ہیں جن کے معنی ایک سے زیادہ ہے۔ تو طاہر کا لفظ جو ہے یہ بھی کئی ایک معنی کے لیے آتا ہے۔ سب سے پہلے تو مانوی طہارت کے لیے، یہ تین معنی تقریباً ہیں یا دو۔ پہلا معنی یہ ہے مانوی طہارت، اور اس سے مراد شرک سے طہارت ہے، یعنی ایک مانوی طہارت اور ایک حصی ہے۔ مانوی طہارت جو ہے وہ جیسے ہم پہلے شروع میں طہارت کی اقسام اور نجاست کی احکام میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں اس کی اقسام میں کہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حصی اور ایک مانوی، اور حصی سے مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ انسان جو چیزیں اس کو جسم پہ لگی ہوئی ہیں نجس، ان سے طہارت حاصل کرے، اور مانوی سے مراد یہ ہے کہ شرک اور حسد اور بغض وغیرہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ تو مانوی طہارت اس سے مراد شرک سے طہارت ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ قرآن کریم کو صرف مومن ہی چھو سکتا ہے، کافر نہیں چھو سکتا۔ اگر ہم پہلا معنی مراد لیں تو پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کو صرف مومن ہی چھو سکتا ہے، کافر نہیں چھو سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں مشرکین کو نجس کہا گیا، انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، کے مشرک نجس ہیں۔ دوسرا معنی اسی طہارت کا لیا جاتا ہے طاہر سے، اور یہ دو طرح کی ہے، ایک خبث سے اور ایک حدث سے۔ خبث سے نجاست یعنی جو گندگی لگی ہوئی اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور حدث کا مطلب کوئی حدث لائق ہو جائے۔ حدث دو طرح کا ہے، حدث اکبر اور حدث اصغر، ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ حدث اکبر کیا ہوتا ہے اور حدث اصغر کیا ہوتا ہے۔ حدث اکبر سے مراد جسم سے کسی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جس سے غسل واجب ہو جائے، جیسے کہ منی کا خارج ہونا، مینسز کا خون آ جانا، نفاس آ جانا وغیرہ وغیرہ، یہ حدث اکبر ہے۔
اور حدث اصغر کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے کسی ایسی چیز کا خارج ہونا کہ جس سے وضو واجب ہو جائے، جیسا کہ قضاء حاجت، ہوا وغیرہ کا خارج ہونا، یہ چیزیں ساری یہ حدث اصغر ہیں، اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حدیث کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ان فی الکتابی، بے شک اس تحریر میں، ان فی الکتابی، بے شک اس تحریر یا اس خط میں، الذی کتبہ، جسے لکھوایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں کتب اصل میں لکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم معنی لکھوانا کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو ان فی الکتابی، بے شک اس تحریر یا اس خط میں، الذی کتبہ رسول اللہ، جسے لکھوایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعمر ابن حزم، عمر بن حزم کے لیے، یعنی ان کو دیا آپ نے لکھوا کر۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ یمس القرآن، کہ نہ چھوئے قرآن کو، الا طاہر، مگر طاہر آدمی، یعنی پاک ہی قرآن کو چھو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا، کوئی دوسرا جو ہے وہ قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا۔ تو یہ جو حدیث ہے میں نے بتایا کہ اگرچہ یہ مرسل ہے یعنی سند کے اعتبار سے، لیکن اتنی زیادہ مشہور ہے محدثین کے ہاں کہ اس کی شہرت اس کی سند سے اس کو مستغنی کر دیتی ہے۔ اس کا مشہور ہونا ہی اس کو اس کی سند سے مستغنی، یعنی سند کی دیکھنے کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں، چونکہ اس کو بکثرت تابعین نے نقل کیا ہے، اس کو بکثرت تابعین نے نقل کیا ہے، اور پھر آگے تبع تابعین نے نقل کیا ہے، اور محدثین اور ائمہ کے ہاں یہ جو خط ہے عمر بن حزم کو اللہ کے نبی نے لکھ کر دیا تھا، یہ تحریر، یہ ائمہ کے ہاں اتنی زیادہ مشہور ہے، اتنی زیادہ مشہور ہے کہ اس کی سند کو نہ بھی دیکھیں تو کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کو جو خط لکھ کر دیا تھا یہ آگے ان کی اولاد تک پہنچا ہے، اور ان کی اولاد سے آگے محدثین نے نقل کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اگرچہ جو ہے وہ مناولہ ہے یا وجادہ ہے جو اصطلاح ہے محدثین کی، لیکن یہ اس کی شہرت جو ہے اس کی سند سے اس کو مستغنی کر دیتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر طہارت کے چھونے کی ممانعت کی دلیل ہے۔ یہ حدیث قرآن کریم کو بغیر طہارت کے چھونے کی ممانعت کی دلیل ہے، اور یہ قول جو ہے جمہور اہل علم کا ہے، اور یہ قول جمہور اہل علم کا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ اور حدیث کو اس باب میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا وضو ناقض ہو جائے وہ قرآن کو نہ چھوئے، یعنی حدیث کو یہاں ناقض وضو میں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے، یہ سوال انتہائی اہم ہے، اور اس طرح کے سوالات اساتذہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کو باب ناقض وضو کا ہے، اور یہاں حدیث جو ہے وہ یہ ذکر کی جا رہی کہ قرآن کریم کو پاک ہی چھوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے، ناقض ہو جائے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث کا اصل ذکر کرنے کا مقصود ہے۔ اس مسئلے میں اگرچہ فقہا کا اختلاف ہے، اس مسئلے میں اگرچہ فقہا کے مابین اختلاف ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم اختلاف کے ساتھ، علماء کے اقوال کے ساتھ، اس کو حائضہ اور جنبی کے مسائل میں پڑھیں گے۔ اس مسئلے کو حائضہ اور جنبی کے مسائل میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے اندر ہم جو مسئلے پڑھیں گے قرآن سے متعلق وہ یہ ہیں کہ کیا بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے، قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، کیا حائضہ عورت قرآن کریم کو چھو سکتی ہے کہ نہیں، اور اسی طرح کیا جنبی آدمی قرآن کریم کو چھو سکتا ہے کہ نہیں، کیا حائضہ عورت زبانی قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، کیا جنبی آدمی زبانی قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، کیا عام ذکر کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا صرف قرآن نہیں پڑھ سکتے باقی ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ تفصیلی مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی باذن اللہ تعالی یہ ہم حیض اور جنبی کے جو مسائل ہیں، حائضہ اور جنبی کے، انشاءاللہ ان کے اندر ہم ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ بما دلائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا چونکہ لیکچر پہلا تھا، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔